بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حاضر خدمت ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، یعنی میرے ساتھ موجود ہیں جناب شجاع الدین شیخ، ہم سب کے پسندیدہ اسکالر، آپ کا میزبان محمود غزنوی، اور آپ کا پسندیدہ چینل ARYQTV۔ یہ میں اپنے طور پہ پسندیدہ نہیں کہتا، وہ ریٹنگ کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں QTV بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں پسندیدہ، ورنہ آپ کہیں گے کہ صاحب یہ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کا پسندیدہ چینل QTV، ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ سیرت کے حوالے سے جو گفتگو جاری ہے وہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر سیرت طیبہ کا جو ہے وہ اطلاق ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پچھلے تمام پروگراموں میں بھی معاشرتی رویوں کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی، جس میں یہ بھی ہوا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بات یہ بھی طے ہوئی تھی کہ یہ کیسے پتہ چلے گا اگر ہم پہ مشکلات آتی ہیں اور تفکرات میں ہم گھر جاتے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور شجاع صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھیے مومن کی زندگی میں یا مسلمان کی زندگی میں جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ یہ کہ خوف اور رجا، یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف سے اچھا گمان رکھنا جو ہے، اس میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی مجھے یاد ہے کہ ایک صحابہ کرام محفل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ کر گئے تو کہنے کہ چونکہ جب ہم آپ کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ہماری ایمان کی اور دل کی کیفیت بالکل چینج ہوتی ہے، جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ کیفیت بدل جاتی ہے، وہ شدت اور وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی محفل میں ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ ہم پہ بھی اور آپ پہ بھی طاری رہتی ہے۔ تو پچھلے پروگرام کے ریکیپ کے لیے ہم شجاع صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، صاحب خیریت سے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے، بہترین۔ ہماری بھی میری خاص طور پہ یہ کیفیت ہے، جب میں یہاں پروگرام میں ہوتا ہوں تو میں بڑا سمجھتا ہوں کہ بھائی کمال ہو گیا، بس اب تو دنیا بدل گئی ہے، اور جب جا کے مصروفیات میں جاتے ہیں تو وہ دنیا پوری نہیں بدلی ہوتی لگتا ہے، کچھ بدل گئی ہے، کچھ رہ گئی، 50% کا معاملہ رہتا ہے سارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اس کیفیت کے تعلق سے جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس پر بھی ہم کلام کریں گے۔ پہلے تھوڑا ریکیپ کر لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نقطہ پچھلی نشست میں یہ گفتگو میں آیا تھا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ بدلتے حالات کے اندر مشکلات بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، تو بندہ مومن کو اللہ پر توکل کرنے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک فرمان ہے کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جائے کہ ایک صحابی تھے نوجوان رضی اللہ عنہ، ان کی وفات کا موقع قریب تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوف آتا ہے کہ اللہ پکڑنا فرما لے، لیکن ساتھ ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم میری کیفیت یہ کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے امید بھی رکھتا ہوں کہ وہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، تو اللہ اس سے بچا لے گا جس کا اسے خوف ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے۔ ایک تو خود اس حدیث مبارک کی ترجمانی اس واقعے میں اور نبی علیہ السلام کے ارشاد میں ہمارے سامنے آ گئی۔ تو اس طرح ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں کلام کیا۔ دوسری بات جو ہمارے پیش نظر پچھلے پروگرام میں رہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت پر ہم نے کلام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، انسانوں کے اندر نیکی بدی کا بنیادی شعور بھی رکھا، کتابیں بھی بھیجی، پیغمبروں کو بھی بھیجا، اور ہدایت کا راستہ واضح کر دیا۔ اب قانون ہدایت یہ کہ جو جس طرف چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی طرف کی توفیق اس سے دے دے گا یا اجازت دے دے گا۔ مثلا سورہ شورا آیت نمبر 13 کا ذکر تھا، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور سورہ صف کی آیت نمبر 5 کا ذکر تھا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھا کرنا، ان کے دلوں کو ٹیڑھا کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ تو بندے کے اوپر ہے جس طرف جانا چاہے گا، کیونکہ زندگی امتحان ہے، اسی طرف کی اجازت مل جائے گی۔ ہاں، جب بندہ نیکی میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی اجازت ہوتی ہے اور اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے، لیکن بندہ گناہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ بڑھنے دیتا ہے، جاؤ تمہارا چوائس ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل
نہیں ہوا کرتی. تو یہ ہم نے دوسری بات پچھلے پروگرام میں تفصیلاً کی. ایک اور نقطہ بھی سامنے آیا تھا حدیث مبارک کی روشنی میں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. اب آئیے وہ جو آپ نے کیفیت کا ذکر فرمایا، میری بھی یہ ہم سب کی ہے. ہم کیا بیچتے ہیں، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا ہے. جب یہاں بیٹھ کے پروگرام ہوتا ہے نا، آپ حدیث سناتے ہیں، قرآن کی آیات ہوتی ہیں، تو اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے بالکل، اور ایسا لگتا ہے کہ بس ہم سے زیادہ اچھا صاف ستھرا مومن کوئی نہیں ہے، اور ہمارا دل تو آئینے کی طرح صاف ہو گیا. جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں، ظاہر ہے دنیا داری میں پڑھتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت رہتی ہے، اتنی نہیں رہتی، اتنی شدت نہیں ہوتی جو سن کے ہوتی ہے اور یا گفتگو کے دوران ہوتی ہے. 14 صدیوں پہلے چلتے ہیں. مشہور واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، اور وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں. ایک کیفیت ہے اور راستے میں کہتے ہوئے جا رہے ہیں نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ. حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. راستے میں انہیں حضرت ابوبکر صدیق مل گئے رضی اللہ عنہ. فرمایا بھی تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہ دیکھیے ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہیں تو گویا ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جنت ہمارے سامنے، جہنم ہمارے سامنے. اور جب نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر آتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، تو گھر کی کیفیات وغیرہ اس میں ہماری اندر کی کیفیات بدل جاتی. تو اب اندازہ لگائیے، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ فرما رہے اچھا بھائی یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ ان کی عاجزی کا بیان. چلو آؤ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کا مزاج تھا. کہاں سے رہنمائی لیں گے؟ حضور علیہ السلام سے. کہاں جائیں گے؟ حضور علیہ السلام کے پاس. تو صحابہ کا مزاج کیا؟ صدیق اکبر بھی فرماتا چلو بھائی اللہ کے رسول کے پاس. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام نے پورا ماجرا سنا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تسلی کے انداز میں فرمایا کہ ساعتن فساعتن یا حنظلہ، اے حنظلہ یہ کیفیات کبھی کبھی ہوا کرتی ہیں. ہر وقت یہ حال ہو جائے، ہر وقت تم ایک ہی کیفیت پر رہو تو پھر تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کرنا شروع کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. گھر گھر ہنسی کے معاملات بھی ہوں گے، دنیا کے امور کو بھی نمٹانا ہے، اسی دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنی ہے، تیاری کرنی ہے. ہر وقت یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ایک ہی کیفیت رہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ان کیفیات، واقعات اور اس کے نتیجے میں ان کے سوالات سے ہمیں ایک تسلی مل گئی. ہر وقت ایک کیفیت نہیں رہے گی. کوئی تو وجہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں کو بھی الگ الگ اوقات میں رکھا. فجر سے ظہر کا گیپ زیادہ ہے تو معیشت کے معاملات دیکھ لو. ظہر سے عصر کا وقت تھوڑا اور کم کر دیا. عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء. آج کل تو سردی میں آپ دیکھیں فوراً نمازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ وقفے سے کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ بہرحال بندہ دوسرے معاملات میں، اور دوسرے معاملات بھی ضروری ہے نا، گھر گھر ہستی کے معاملات ہیں، معیشت کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے اور دیگر امور بھی. تو ہر تھوڑے وقفے کے بعد نماز ہمیں کھینچ لاتی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن کریم میں ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبی تازہ کریں. تو بار بار ان محافل سے اللہ کی یاد سے گزریں گے تو کیفیات بہتر ہوتی جائیں گی. ہمیشہ ایک ہی رہے، حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ورنہ فرشتے تمہارے بستروں میں تم سے مسافہ کرتے آ کر. انسان میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کے مادے رکھے ہیں، اور ظاہر ہے یہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، اعمال کے لیے بنائی گئی ہے. کیفیتیں ہیں، ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، یعنی جذبات ہیں، محسوسات ہیں. پھر دنیا داری ہے، اس میں مشاہدات ہیں، تجربات ہیں. آدمی یہ زندگی میں صبح سے شام تک جو ہے نشیب و فراز جسے ہم کہتے ہیں نا، اپ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. اس میں فیلنگز کا تبدیل ہونا، محسوسات کا تبدیل ہونا ایک فطری سی ضرورت ہے. اور چونکہ میں یہ فیل کرتا تھا، محسوس کرتا تھا، اس لیے میں نے شجاع صاحب سے اس کا ذکر بھی کیا، چونکہ میری طرح لاکھوں لوگ ایسا محسوس کرتے ہوں گے. تو آپ سب بھی اور میں بھی، ہم سب اس کیفیت میں رہتے ہیں، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. آپ کی اجازت سے ہم بھی شامل ہیں اس میں. یہ کیفیات ہماری بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مزید بہتر کیفیات عطا فرمائے. تو یہ کیفیات ہوتی ہیں، لیکن کم از کم ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، جس کا ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی، کہ ہم انسان ہیں. انسان ہونے کے ناطے جب ایسی کیفیات شدت اختیار کرنے لگیں تو اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، استغفار کر کے واپس آ جانا چاہیے. کنسنٹریٹ نہیں کریں، متوجہ نہیں ہونا چاہیے اس طرف کہ اگر ہمارا دل جو ہے وہ جو ہے منفی جذبوں کی طرف جا رہا ہے تو ہم ادھر متوجہ ہو جائیں اور تصور باندھنا شروع کر دیں. پلٹ آنا چاہیے.
میرا خیال ہے یہ پلٹنا بھی جو ہے وہ ہماری سعادت میں شمار ہوگا. جس کو آپ پلٹنا فرما رہے ہیں اسی کو توبہ کہا جاتا ہے. توبہ کا اصل مفہوم ہے پلٹ آنا. اچھا یہ جو کیفیات ہے نا بجا آپ نے فرمایا، ایک اور پہلو کے اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ اگر گناہ کر بیٹھتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ کر لے صاف ہو جاتا ہے، معاملات بہتر ہو جائیں گے. توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ برقرار رہتا ہے. ایک اور گناہ ایک اور نقطہ، ایک اور گناہ ایک اور نقطہ، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ مقام آتا ہے جو سورہ مطففین میں ہے. حضور علیہ السلام نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کلا بل اران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں کا زنگ ہے، ان کی کمائی کی وجہ سے جو ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا. تو آدمی غفلت میں ایسا نہ چلا جائے کہ پھر اس میں بڑھتا چلا جائے. خطا ہو جانا بڑا مسئلہ نہیں ہے، گناہ ہو جانا بڑا مسئلہ نہیں ہے، گناہ پر اڑ جانا، اس پر اصرار کرنا، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، اللہ کی طرف نہ پلٹنا، یہ خطرناک بات ہے. تو بہرحال بندہ اپنے باطن کا جائزہ بھی لیتا رہے، اللہ سے دعا بھی استقامت کی کرتا رہے. ہر نماز کی حرکت میں سورہ فاتحہ کی وہ دعا اہدنا الصراط المستقیم پچھلے پروگرام سے ہم نے بات بھی کی ہے. اور پھر بندہ اچھے ماحول کو اختیار کرے. آج جو ہم کیفیات دیکھ رہے ہیں نا اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ پہلے وہ ماحول میسر تھے. ہاں ہمیں جو ماحول ملا تھا وہ کچھ اور تھا، اب جو ماحول ہے وہ کچھ اور ہے. جی، اور اب تو پل بھر کے لیے بھی آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے سے پریشان ہی رہتا ہے، وہ یوں بھٹکتا ہے. ایک منٹ میں قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ہے. ایک وقفہ لے لیں صاحب. جی بالکل بالکل. تو ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے پھر اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ جو کیفیات بدلتی ہیں ان کیفیات پر مرتکز نہیں. اب وہ آپ کہیں گے یہ کیا بولتا ہے، کیسی باتیں، مطلب متوجہ نہیں رہنا چاہیے، اسی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں بہت زیادہ ہے نا. اور جب سے یہ سوشل میڈیا، موبائل اور یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں آئی ہیں نا تو کسی ایک طرف توجہ رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. جی میں عرض کر رہا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو. آج وہ صحبتیں مفقود ہو گئی ہیں. پہلے وہ بزرگوں کی تھیں، علماء کی تھیں، اہل علم کی تھیں، خاندان کے بڑوں کی تھیں، نیک لوگوں کی تھیں، اچھے ماحول کی صحبتیں. اب بھی کچھ کچھ ہیں، کہیں کہیں ہیں، جہاں ہیں وہاں ہم فائدے دیکھتے ہیں اس کے. لیکن بہت بڑے پیمانے پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج صحبتیں میسر نہیں آ رہی. اجتماعیت کی شکل ہو، خیر کا ماحول ہو، نیکی کے ماحول میں جڑنے کا معاملہ. کیوں؟ جب میں باہر نکلوں گا، نکلنا تو ہے. مردوں کی اگر ہم بات کریں معاش کی محنت ہے، اسی طرح طلبہ و طالبات کی بات کریں ان کی تعلیم کا میدان کا معاملہ ہے، مردوں کے معاش کا معاملہ ہے، دیگر امور کا معاملہ ہے، دیگر مصروفیات کا معاملہ. ان کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، رہبانیت تو ہمارا دین نہیں سکھاتا نا. لیکن جب میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے بہت سارے پریشرز فیس کرنا پڑتے ہیں. شیطان کے حملے ہیں، دجالی تہذیب کے حملے ہیں، برے لوگوں کی دعوتیں ہیں. تو میں اکیلا ان کو ریزسٹ نہیں کر سکوں گا. تو اگر پیچھے میری بیٹری چارج ہوتی رہے، مجھے ایک اچھے خیر کے نیکی کے ماحول سے حرارت ملتی رہے اور میری بیٹری چارج ہوتی رہے، تو جب میں باہر نکلوں گا تو مجھے ریزسٹ کرنا آسان ہوگا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کہ سوسائٹی ود ان سوسائٹی بنانی پڑے گی. آج اگر ماحول میں فتنے بڑھ گئے ہیں، شر بڑھ گیا ہے، گناہ کی دعوتیں بڑھ گئی ہیں، تو اس سارے اجتماعی پریشر کو ریزسٹ کرنے کے لیے آپ کو بھی اجتماعیت اختیار کرنا پڑے گی. اس کو ہم کہہ رہے ہیں خیر کا ماحول، نیکی کا ماحول. بہت سادہ سی دو مثالیں ہیں. ہم برف والے کی دکان پر جا کر بیٹھ جائیں مثال کے طور پر، ویسے تو ابھی ٹھنڈ کا موقع ہے، لیکن اگر برف والے کی دکان پر بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں، ٹھنڈک فری میں مل جاتی. ہم بھٹی والے کی دکان پر جا کر بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں، چنگاری فری میں مل جاتی. اسی طرح نیکی والوں کے پاس بیٹھیں گے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، خیر کے ماحول میں بیٹھیں گے، تو نیکی کی حرارت، ایمان کی حرارت، خیر کی حرارت ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو قرآن پاک بھی توجہ دلا رہا ہے کہ اجتماعیت اختیار کرو، مل جل کر رہو. جیسے سورہ عصر میں آیا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چاروں کام ضروری. قسم تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی تمام کے تمام انسان واقعتاً خسارے میں ہیں، سوائے وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی
اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، مل جل کر رہے ہیں اہتمام کے ساتھ. کبھی میں کمزور ہوں گا آپ مجھے تھام لیں گے، آپ کمزور ہوں گے آپ کو تھام لے گا. کمزور کون نہیں ہو جاتا، لیکن جب جڑ کر رہیں گے، مل کر رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جماعت کی نماز کو لیجئے، جماعت کی نماز میں بندہ اگر مستقل آ رہا، ٹھیک ہے، جس کو معاش کی محنت پر جانا ہے وہ اپنے محلے میں ظہر اثر مغرب میں عام طور پر نظر نہیں آئے گا، لیکن فجر میں تو نظر آئے گا، عشاء میں تو نظر آئے گا. اگر نظر نہیں آئے گا تو لوگوں کو فکر تو ہوگی نا. آج کل تو آسان ہے، فون پہ رابطہ کر لے گا، ہو سکتا ہے بیمار ہو یا خدا نہ خاصہ کمی کوتاہی کا معاملہ ہو گیا تو اس کو توجہ دلا دی جائے گی. بڑی دلچسپ بات ہے، کراچی کے ایک علاقے میں ایک بزرگوں کی کہنا چاہیے کہ بزرگوں کا اکٹھ ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد. ایک پارک میں وہ سیر بھی کرتے تھے اور گپ شپ بھی ہوتی تھی، گفتگو بھی ہوتی تھی فجر کی نماز کے بعد. اب ان 20 لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جو صاحب فجر میں نظر نہیں آئیں گے تو باقی 19 لوگ ان کے گھر پر جا کر ناشتہ کریں گے. اب تو یہ مجبوری ہو گئی. تو سب کی فجر پکی ہو گئی، گھر والے بھیج رہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک دوسرے کو کھلانے پلانے الگ شے ہے، مگر کیا تھا کہ وہ 20 لوگ ان کی فجر اس طرح پکی ہوئی. ایک صاحب کا ہمیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے میری فجر مس نہیں ہوتی. بولے کیوں؟ کہا مجھے 25 لوگوں کو فون کر کے اٹھانا ہوتا ہے تو مجھے فکر لگی رہتی ہے اگر میری مس ہوئی تو ان بیچاروں کی بھی مس نہ ہو جائے. تو وہ 25 لوگوں کو باقاعدہ فون کرتے ہیں، اور آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ کال کرتے ہیں اور اگلا کٹ کر دیتا ہے اور وہ آپ کو مس بیل دے رہے ہیں، اس کا مطلب اس نے وہ جاگ گیا ہے. تو 10-20 طریقے ہو سکتے ہیں. تو جماعت کی نماز کا ایک فائدہ کہ بندہ نظر نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے نماز کی کمی کا مسئلہ نہ ہو، بیمار ہو گیا ہو تو گھر پہ ادا کر رہا ہے، خدا کا خاصہ ہاسپٹلائز ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس سے ایک دوسرے کے حال چال کا بھی پتہ چلے گا، ایک دوسرے کے معمولات کا بھی پتہ چلے گا، اور ایک دوسرے کی کمزوری میں اس کی معاونت کر لی جائے، اس کی بہتری کے لیے معاونت کر لی جائے. یہ اجتماعیت سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور آج اس کی بہت زیادہ، ہمیشہ رہی ہے، آج بہت زیادہ ضرورت ہے. آج اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آج سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس نے ساری توجہ جو ہے وہ جذب کر لی ہے. ورنہ شوہ صاحب ہمارے زمانے میں کوئی بہت پرانا زمانہ بھی نہیں ہے، کچھ عرصے کی بات ہے، اور وہ آپ کو تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ادبی نشستیں ہوتی تھیں، اساتذہ جمع ہو کے بیٹھتے تھے. اور میں تو ایک استاد نے کہا تھا کہ بھائی 10 کتابیں پڑھو گے نا تمہیں بہت دن لگیں گے، 10 کتاب پڑھنے 1 مہینہ تو لگے گا نا، تو 10 کتابیں تو پڑھتے رہنا جتنی پڑھی جائیں، لیکن اگر کسی پڑھے لکھے آدمی کی صحبت میں 1 سے 2 گھنٹے بیٹھ جاؤ گے تو 10 کتابوں کا لب لباب تمہیں مل جائے گا. تو ہم نے تو وہی پڑھا کم اور پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھنے کی زیادہ کوشش کی، اس سے سیکھ تہذیب آئی ہے. پہلے گھروں میں نشستیں ہوتی تھی، بزرگ جمع ہوتے تھے، علمی ادبی باتیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا، سب کچھ رہا، اس میں نصیحتیں بھی ہو رہی ہیں، مختلف طریقے ادبی محفلیں ہو رہی ہیں. خود میڈیا پر، ریڈیو پاکستان پر ادبی محفلیں ہوتی تھیں اور اس میں صرف علمی گفتگو ہوتی تھی اور وہ ہم سیکھتے تھے. اور یہاں بھی اب وہ سب کچھ نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا. جب سے یہ سوشل میڈیا آیا سب کچھ محفلیں اجڑ گئیں. علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، عموماً مسجدوں میں جمع ہوتے تھے کہ بھئی آج جمعرات کا دن ہے یا صبح جو چھٹی کا دن ہے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے. وہ ایک چائے کے کپ پر سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے. وہ امام صاحب جو ہوتے تھے وہ جناب گپے بھی لگاتے جاتے تھے بظاہر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، اور اصل بات بھی کرتے جاتے تھے. اب نہیں ہوتا ایسا. یعنی وہ فرینک ماحول کے اندر یعنی دینی وقار بھی رہے اور ایک ذرا لوگوں سے گھل مل کر گفتگو کرنا اور ان کی طرف سے سوالات کا آنا، ان کے جوابات کا دیا جانا اب بھی کہیں کہیں ہے. ابھی بھی ہوتا ہے. جی ایک مسجد میں جانتا ہوں امام صاحب نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے، وہ کہا 15 دن کے بعد بچوں کی ایک نشست رکھتے ہیں. یہ بچوں کا، اچھا اس میں بچوں کی نشست بھی ہوگی، مطلب یہ بچوں کا مضمون کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور وہ مذہبی موضوعات، مضمون وہ تقریر کا مقابلہ ہو رہا ہے، موضوع کے ایک اجتماع ہوگا جس میں بچے جو ہیں اپنی بات کریں گے. اس کے ساتھ وہ بچوں کی پسند کے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں اس دن، تو وہ بچے زیادہ تعداد میں شریک ہوتے ہیں اور پابندی سے وہ اجتماع ہوتا ہے. بالکل، ان کے کمپٹیشنز ہو جاتے ہیں، ان کے مقابلے ہو جاتے ہیں، مسابقے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جہاں یہ ہے بہت اچھی بات ہے. میں بلکہ اس سے اگلی بات عرض کروں، کیوں نہ ہمارے گھروں میں اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے. ذرا اس کو بند بھی کر دیا کریں، اسمارٹ فون کو. میرے پاس بھی رکھا ہوا ہے، بند رکھا ہوا ہے اس وقت سامنے، آپ کے پاس بھی جیب میں بند ہے. جی اسی طرح ہم گھروں کے اندر اس کا اہتمام کریں. آج تو بعض لوگوں کو یہ کچھ ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر جملے نشر کرنا پڑ رہے ہیں کہ spend 15 minutes with your child and read with them. یہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، 15 منٹ کے لیے مطالعہ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اگر گھروں میں اس کا اہتمام ہو جائے، خاص طور پر ماؤں کو توجہ دلائی جائے. بہرحال جو مرد ہیں ان کو معاش کی محنت کے لیے بھی باہر نکلنا ہے اور دین کی محنت کے لیے بھی باہر نکلنا ہے، لیکن اس کے باوجود باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، اس کو ہم نگیٹ نہیں کرتے، لیکن ماں کا رول اس میں زیادہ ہوگا، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے تعلق سے. اگر گھر والے کچھ اس کو طے کر لیں، ہفتے میں ایک دفعہ 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائے، روزانہ 5-7 منٹ کا اس کا اہتمام کر لیا جائے،
قرآن پاک کی چند آیات کا مطالعہ ہو جائے، کبھی سیریز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہو جائے، کبھی کچھ احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہو جائے، کبھی اپنے حالات کے حوالے سے ڈسکشن کا معاملہ ہو جائے، کوئی مسائل پیش آ رہے ان پر ڈسکشن ہو جائے، اگر بچوں میں کوئی کمی کوتاہی محسوس کرے تو کتنے پیار سے ان کو سمجھانے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، اس پر کلام ہو جائے، اخلاق سکھانے کی بات ہو جائے، ہمارے بچے کیا بننا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے سامنے کس کو رول ماڈل کے طور پر رکھنا چاہیے، یہ 20 کام ہو سکتے ہیں. It would take hardly 10 to 15 minutes per day. اگر رات کو سونے سے پہلے اس کا اہتمام ہو جائے، ہم دیکھیں گے کہ آج بھی یہ صحبتیں ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو فائدہ دیں گی. اور آج کل بڑا اچھا موسم ہے، یہ بہترین طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. مونگ پھلیاں لے آئیے جا کے، سردی ہے سمجھے، اور بچوں کو جمع کر کے ایک جگہ بیٹھ جائیے، سب آگ واگ جلا کے تھوڑی سی گرمی پیدا کر کے، کیا ہو بھائی آج جو ہے کہانی سنتے ہیں. مونگ پھلیاں کھاتے جائیے اور اپنی بات کہتے جائیے، مونگ پھلیاں کھاتے جائیے. میں مونگ پھلی کی پبلسٹی نہیں کر رہا ہوں کہ سردیوں کا موسم ہے. ایک یہ اجتماع کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کسی برانڈ کا نام تو نہیں لیا نا. چھوٹا چھوٹا اجتماع کا طریقہ ہوتا ہے. ہم تو یہی کرتے ہیں کہ بچوں کو جمع کیا اور اس کے بعد کافی بنوا لی. چلو اچھا، کافی بنانے کے لیے کہہ دیا کہ ذرا دیر سے بنانا، تاکہ بات مکمل ہو جائے. ذرا اچھی طرح بنانا کافی مزے کی. اب وہ جو پھٹائی ہو رہی ہے جتنی دیر کافی میں، اتنی دیر میں پٹائی ہو گئی ادھر، سب کچھ جو ہونی تھی. کھانے کی ٹیبل پہ ہمارے دسترخوان کا رواج جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. کھانے کے دسترخوان پر سب اجتماعی طور پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں بات سے بات نکالی جا سکتی ہے، بآواز بلند دعا پڑھی جا سکتی ہے، کسی بچے سے پوچھی جا سکتی ہے آج کون پڑھے گا، دوسرا پڑھ دے. اس طرح ہو سکتا معاملہ. سب امکانات ہیں، لیکن بات یہ کہ ان باتوں کی اہمیت کا ہمیں اندازہ تو ہو. آج ہم نے بچوں کے ہاتھ میں گیجٹس دے دیے، ماں اپنی جگہ لگی ہوئی ہے، باپ اپنی جگہ لگا ہوا ہے، بچے اپنی جگہ لگے ہوئے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. یہ آلات درمیان میں آگئے. شاید اقبال نے کہا نا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو اگر ہم نے یہ نہیں، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کنٹرولڈ استعمال کریں، ضرورت جتنی اتنا استعمال کر لیجئے، اس کو سر پر نہ چڑھائیں، ورنہ کل آج یہ استعمال ہو رہا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہے تو کل بچے بھی مشینیں بن جائیں گے. یہ بہت پرانی ریسرچ امریکہ میں ہوئی اور وہاں کے لوگوں نے کہا، جن کو خوف خدا تھا، کہ اگر سچی بات بتا رہا ہوں، امریکہ کے اندر ایک ریسرچ ہوئی ہے اور یہ 20-22 سال پرانی بات ہے، کم سے کم 20 سال پرانی بات ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جناب آج اگر ہم اپنے بچوں کو ریلیجس لیکچرز میں لے کر نہیں جا رہے، وہ اس مسیحیت کے ماننے والے، ٹھیک ہے بھائی، ہم اللہ سبحانہ وتعالی اور نبی اکرم علیہ السلام کے ماننے والے، دین اسلام کے ماننے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو ریلیجس لیکچرز میں شرکت کرنے کے لیے کوشش نہ کی تو کل ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے نہیں ہوں گے، یہ مشینیں ہوں گی. ان مشینوں میں احساس اور جذبات نام کی کوئی شے نہیں ہوگی. تو آج خدا را ان کو خدا سے جوڑا جائے، ان کو مذہبی لیکچرز میں لے جانے کی کوشش کی جائے، ورنہ کل یہ مشینوں کے سوا کچھ نہیں ہوں گی. آپ کو چلتے پھرتی مشین نظر آئیں گی، ان میں سینٹیمنٹس، جذبات، احساسات کچھ نہیں ہوں گے. ماں باپ کیا ہوتے ہیں، بڑے کیا ہوتے ہیں، اقدار کیا ہوتی ہے، ویلیوز کیا ہوتی ہیں، ادب کیا ہوتا ہے، احترام کیا ہوتا ہے، حقوق کیا ہوتے ہیں، فرائض، کچھ نہیں پتا ہوگا ان کو. اگر 20 سال پہلے مسیحیت کے ماننے والے تسلیم کر رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے، ہم تو قرآن کریم اور نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس کا زیادہ شعور اور اندازہ ہونا چاہیے. ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے، یہاں کسی کو کسی کی خبر نہیں آتی، مگر یہ بے خبری کی خبر سنائے کون. تو اب یہ ایک ایسی بے خبری کی خبر بھی سنانے کا ہمارے پاس وقت نہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا سب کچھ. اس شعیب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ایک گھر 5-6 افراد پر مشتمل ہے لیکن شدید تنہائی ہے، سب موبائل سے جڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں. حد یہ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک قیامت مچا، اور اس میں قصور ہمارا اپنا، ہم نے بھی یہ کام کر رکھا ہے کہ ماؤں نے یہ کام کر رکھا ہے. بچوں کو جب وہ فیڈنگ کرا رہی ہوتی ہیں، کچھ کھلا رہی ہیں، چھوٹے بچے انہیں دودھ پلا، کھانے پینے کی کوئی چیز دے رہی، ان کے آگے موبائل پہ کارٹون لگا کے رکھ دیتے ہیں، اسے دیکھتے رہو اور کھاتے رہو. اب بچے بغیر موبائل کے وہ سمجھتے ہیں یہ بھی کھانے کا حصہ ہے، اللہ کھانے کا حصہ ہے. اس کے بغیر کھاتے نہیں. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم. وقفے سے پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا اجتماع کرنے کے لیے بچوں کے لیے کچھ لے آئے. سردیوں کا زمانہ ہے، کبھی ان کو سوپ ووپ بنا کے رکھ دیا، کبھی مونگ پھلیاں رکھ دی ان کے سامنے. یہ انہیں گھیرنے اور بٹھانے کا طریقہ ہے، ورنہ یہ بات تو کھانے کے دسترخوان پہ بھی ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ کہ 100 طریقے ہیں اپنی بات کہنے کے اور اپنی بات سنانے کے، سمجھانے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ تھا. وہ لوگوں کے سامع کی نفسیات کا جائزہ لیتے تھے اور ان کی عقلی استعداد کے مطابق اور ان کی دلچسپیوں کے مطابق بات
کیا کرتے تھے. ہر وقت بات کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا. تو یہاں بھی ہمیں ہدایت رسول اللہ سے مل سکتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کر سکتے ہیں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں عطا فرمائی اس میں تو آپ کی اپنی ذات سے معاملہ شروع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ دیکھیے 40 برس کی عمر ہے اور وحی کا نزول شروع ہوا اور پہلے ہی دن 4 افراد ایمان لے آتے ہیں جو قریب ترین لوگ ہیں. عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی اہلیہ ہیں، اور دوستوں میں سے مردوں میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دوست ہیں، اور خاندان والوں میں سے چھوٹوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کہ بہت چھوٹی عمر کے ہیں، اور غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ چند وہ قریبی لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا عمل دیکھا ہے، کردار دیکھا ہے. جیسی حضور نے دعوت دی فوراً انہوں نے دعوت کو قبول فرما لیا. پھر اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ نے رات کی بات کی ہے نا، تو عشاء کے بعد حضور گھر والوں کو وقت دیا کرتے تھے. عصر سے مغرب کے دوران میں مدنی زندگی میں، کیونکہ حجرے مسجد نبوی کے ساتھ تھے ازواج مطہرات کے، حضور تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ایک زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے اور جن کی باری ہوتی رات ان کا قیام ہوتا. اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد گھر والوں سے گفتگو بھی کرتے، ان کا حال چال بھی پوچھتے، اگر کوئی معاملات ہوتے اس پر ڈسکشن بھی ہوتا. تو یہ وہ پہلو ہے کہ جب حضور علیہ السلام اپنے گھر والوں کو وقت بھی دے رہے ہیں اور ان کی دینی تعلیم کا بندوبست بھی ہو رہا ہے. کبھی حضور علیہ السلام مشہور واقعہ ہے کس طرح تربیت ہو رہی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور آپ تشریف لے گئے گھر سے، ایک بکری ذبح کر دی گئی تھی، آپ واپس تشریف لائے، آپ نے پوچھا بھئی کیا بچا؟ کچھ دنوں پہلے بھی ہم نے بات کی تھی. تو اما عائشہ عرض کرتی ہے کہ وہ دست کا گوشت بچا ہے جو حضور کو شانے کا گوشت پسند تھا، اور باقی میں نے تقسیم کر دیا راہ خدا میں. فرمایا کہ نہیں، جو دے دیا وہ بچ گیا، جو بچ گیا وہ خرچ ہو گیا. جو خرچ ہو گیا، جو بچ گیا تو ہمیں جواب دینا ہے نا. جو دے دیا اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. یوں کبھی اس طرح تربیت ہو. یہ بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں، کھانے پر اپنی بیویوں کو یہ بات اس طرح سمجھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے یہ بات کر سکتے ہیں. بالکل، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں اپنے بچوں سے دلوائیے دوسروں کو. اگر کبھی شاپنگ پہ گئے ہیں خاص طور پر عید کے موقع پر، تو ایک جوڑا اگر اللہ نے وسعت دی ہے، اگر اللہ نے وسعت دی، ایک جوڑا زیادہ لے لیں. اور محلے میں کوئی ایسا غریب گھرانہ ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے، بچے سے بھجوا دیں. اسی طرح کوئی مانگنے والے ہوا کرتے ہیں 10 روپے 20 روپے، جو اللہ توفیق عطا فرمائے اپنے بچوں سے دلوائیے. اسی طرح گھر میں کھانا، ہماری تو والدہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ ہی بناتی. اب تو خیر خاصا بڑھاپا آ گیا، لیکن بچپن سے دیکھتے ہیں تھوڑا زیادہ ہی بن رہا ہے. بھئی زیادہ کیوں بن رہا ہے؟ وہ جو ہے نا محلے میں کام کرنے والا فلاں ہے، صفائی کرنے والا فلاں خاتون کسی کے یہاں کام کرنے والی، ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. ہم بات کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ زکوٰۃ کے بارے میں بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ کسی نے کہا کہ ہمارا 2.5% کسی کا 100% ہوتا ہے. تو ہمارا تھوڑا سا دیا ہوا کسی کا پورا ہوا کرتا ہے. تو یہ کوشش کی جا سکتی ہے. تو اپنے گھر والوں کو آن بورڈ لائیں اور اپنے گھر والوں کو ان کاموں کے اندر ہم شامل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح گھر والوں کی طرف توجہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی رہتی. ایک مرتبہ یہ بات بھی بہت پہلے بیان کر چکے ہیں، ایک زوجہ محترمہ نے کسی دوسری زوجہ محترمہ کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیا کہ ان کا قد تو چھوٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس لیا اس بات کا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے معافی مانگو. ہمارے یہاں قد کا مسئلہ کہ ہم تو پورا سر کے بال سے لے کے ہم تو ڈائریکٹ کہتے ہیں نا، بالکل چڑیل لگ رہی ہیں، اللہ معاف کرے. ہم تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا پوسٹ مارٹم کر کے کیا کچھ نہیں کہہ دیتے. ایک جملہ بھائی قد چھوٹا ہے، حالانکہ کبھی کسی کا تعارف کرانے کے لیے، پہچان کے لیے، بھئی تم فلاں میں سے ملنا، اس کا قد چھوٹا ہے، کر بھی دیتے، کبھی ضرورت بھی ہوتی. ہم نے تو دیکھیں یہاں کیا ہے کہ ایک جملہ ایسا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جاؤ تم معافی مانگو. ایک یہ ایسا جملہ تم نے کہہ دیا کہ اگر اس جملے کو سمندر کے پانی میں گھول کر ملا دیا جائے تو سمندر کے پانی کو بھی کڑوا کر دے. ایک جملہ، اندازہ کیجئے. اس پر بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دی ہے اور گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کی ہے. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ گھر والوں کو جوڑ کر رکھنا. کوئی کوشش ایسی ہو 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، ڈیلی بیسس پہ 10 منٹ کر لیجئے اور ویکلی بیسس کے اوپر گھنٹہ بھر بٹھا لیجئے گھر والوں کو. ہر عمر کے بچے اگر ہوں گے تو ان کی سطح کے مطابق، بہت چھوٹے بچے ان سے قاعدے کی کچھ باتیں سن لیجئے، اما پارے کی 2 صورتیں سن لیجئے، کوئی نعت شریف سن لیجئے، کوئی حمد شریف سن لیجئے، کوئی جملہ سن لیجئے، کوئی دعا سن لیجئے. ذرا بڑے بچے ان کو کچھ پڑھنے کو دے دیجئے، سیرت کی کتاب معین کر لیں، اس کے مطالعے کی جو ہے وہ ترغیب دلا دی جائے. اور کوئی بڑا ہے تو اس کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر سنانے، تشریح پڑھ کر سنانے کی دے دی جائے. اس طرح اگر سب گھر والوں کو انگیج کریں گے، میں بخدا عرض کروں کہ ہم پوری زندگی اس کے اثرات کو محسوس کریں گے. اور یہ جو
فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گھروں کو مضبوط کرنے کی، اور پھر اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو اجتماعیت کے ماحول میں، خیر کے ماحول میں، نیکی کے ماحول میں، دین کے ماحول میں جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ابھی میں نے کچھ دیر پہلے جو ہے اسی وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں سے جان چھڑانے کے لیے موبائل آن کر کے رکھ دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں کھلا رہی ہوتی ہیں جو بھی دال دلیا کھلانا ہوتا ہے، اس کے بغیر اب بچے کھاتے نہیں ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ اب دنیا بھر میں سوشل میڈیا پہ بھی اتنی سائٹس ایسی آئی ہیں جہاں تربیت کا بھی اہتمام ہے، مطلب دونوں سائڈ ہے، منفی بھی ہے اور مثبت بھی ہے۔ ایسی کچھ سائڈ ہے جہاں سے دین سیکھنے کے مواقع مل سکتے ہیں بچوں کو، وہ انہیں سکھا دیے جائیں، اس سے موقع مل جائے گا۔ جب بات کھل رہی تو اس کو اور کھول لیتے ہیں۔ پہلی بات تو طے کر لیں، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے تو یہ سکھایا ہے، اگر ہم بڑے بھی استعمال کریں نا لیپ ٹاپ مثال کے طور پر، تو اس کی اسکرین ایسے رکھیں کہ آتے جاتے لوگ دیکھ سکیں۔ اگر آفس میں بھی ہوئیں تو کہتے ہیں بھائی ایسے بیٹھو کہ کوئی دروازے سے انٹر ہو تو آپ کی اسکرین اس کو نظر آ جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر گھر میں بھی استعمال ہوتا ہے تو کامن کے اندر، بعض گھرانوں میں وسعت ہوتی ہے، بیڈ روم الگ ہوتے ہیں، ڈرائنگ روم الگ ہوتے ہیں، کامن روم الگ ہوتا ہے، اور بہرحال جہاں وسعت نہیں ہے تو وہاں ہم یہ ریکمنڈیشن دیں گے کہ ایسی جگہ لیپ ٹاپ ہو، آئی فون استعمال کر رہے بچے یا اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں، اینڈرائیڈ استعمال کر رہے ہیں، ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں، جو بھی گیجٹس ہیں وہ دوسروں کی نگاہ میں رہیں۔ یہ تنہائی کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور بہت چھوٹے جو بچے اسکول گوئنگ ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے تو ان کو تو دینا ہی نہیں چاہیے، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اماں کا استعمال کرو، وہ جی میرے اسکول کی جو ہے وہ اسکول کا ہوم ورک آئے گا، اماں کے موبائل پر آ جائے گا، ابا کے موبائل پر آ جائے گا، کیا ضرورت پڑی آپ کو علیحدہ فون کی؟ اور اس کا کنٹرولڈ استعمال ہونا چاہیے۔ یہ جو آج ماؤں نے اپنے آپ کو جو ریلیف دینے کی کوشش کر لی کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دی اور خود بالکل فارغ نہ ہو، بھائی یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا، آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کا بہت بڑا سرمایہ بھی ہے۔ صدقہ جاریہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ہماری، ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں۔ ورنہ ہوگا کیا، وہ جو ماں کا لمس ہاتھ کا، ماں کے ہاتھ کا لقمہ اور ماں کا اس کا ساتھ رہنا، اگر وہ بچہ آج مس کر رہا ہے تو کل وہ موبائل کو بہت کچھ سمجھے گا، آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ کل ہمیں اپنے آپ کے اوپر رونا آ رہا ہوگا، اور آج یہ موبائل جگہ لے لے گا، آج اس موبائل پر آنے والی چیزیں جگہ لے، کہتے ہیں نا اگر جگہ خالی ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو پر کرے گا نا۔ اب اگر وہ ماں کی جگہ ماں پر نہیں کر رہی تو پھر آج کل تو ماں کی جگہ جو ہے وہ آیا نے اور میٹ نے پر کر دی ہے نا، وہ ہوتی ہے بچہ اس کی گود میں کھیلتا ہے، اور پھر رہی صحیح کسر یہ اسمارٹ فون پوری کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کو ضرورت کے طور پر آپ نے بجا فرمایا، کچھ اچھی ویب سائٹس بھی ہوں گی، کچھ اچھے سافٹ ویئرس بھی ہوں گے، اپلیکیشنز بھی ہوں گی، ہم اگری کرتے ہیں، مگر وہ مستند ہوں اور کسی سے مشورہ کر کے، اور چھوٹے بچے جو ہے نا خاص طور پر، ویسے تو سب کے لیے حفاظت، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ماں ہو باپ ہو اپنی نگرانی میں ان کو استعمال کروائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو کوئی اور ہمارے بچوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ میں نے ایک بچوں کی ویب سائٹ دیکھی اور اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو وہ دکھائی بھی ہے، اس کو کہا کہ دیکھو، اس کا فائدہ ہوا۔ مطلب اس میں ایک اسٹوری چل رہی ہے، اس میں بچے آپس میں کہتے ہیں کہ مجھے رات کو میں ممی کے ساتھ سوتا ہوں، ورنہ رات کو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ دوسرا بچہ کہتا ہے رات کو تمہیں ڈر لگتا ہے نا؟ کہتا ہے ہاں ممی جب اٹھ کے چلی جاتی ہیں تو کہنے لگے تمہیں جب ڈر لگتا ہے تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور پھر اس نے وہ آیت الکرسی پڑھی۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوا، مجھے یہ تجربہ ہوا کہ بچے نے گھر میں آیت الکرسی سیکھنا شروع کیا اور الحمدللہ اس کی 2 آیات یاد بھی کر لی۔ الحمدللہ۔ تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جو بچوں کی تربیت کا حصہ، ٹھیک ہے اگر مجبوری ہو گئی موبائل دینا تو پھر اس طرح دے دیجئے اسے تاکہ فائدہ تو پہنچے اس کو۔ وہ اپنے اسکول کا ہوم ورک کر لیتا، کس نے منع کیا ہے؟ تھوڑا ریسرچ ورک کرنے کر لے کرے، ہم کہتے ہیں چھوٹے بچے خاص طور پر ماں باپ کی نگرانی میں، اور یہ ایک کونے میں ایک بیٹھا ہوا، دوسرے کونے میں وہ کہا کسی گھر میں بچے دریافت نہیں ہو رہے، بچے مل نہیں رہے، کہا وائی فائی بند کر دو، سب آ جائیں گے، سب آ گئے۔ تو یہ نہ ہو، یہ ان کنٹرول نہ ہو، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور دنیا جہاں میں کنٹرول ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے عقیدے، ان کے اخلاق کا بگاڑ نہ ہو جائے، ستیہ ناس نہ ہو جائے، کیونکہ ہو رہا ہے آج۔ بتا کب تک چھپائیں گے ان چیزوں کو ہم؟ کب تک شتر مخ کی طرح منہ کو ریت کے اندر ڈال کر اب بیٹھے رہیں گے؟ کب تک آخر؟ اخلاق کا جنازہ نکل گیا، گھرانوں کی تباہی ہو رہی ہے، اور ہم تو چھوٹے بچوں کی بات کریں، بڑوں کا مسئلہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج گھرانوں کے ٹوٹنے کی شراب دیکھ رہے ہیں، آج ہزاروں کی تعداد میں خلا کی ڈگری جو ہے وہ عدالتیں جو ہے وہ اناؤنس کر رہی ہے، بلکہ
اوائڈ کر رہی ہیں۔ خلا کا مطلب کیا ہے کہ لڑکی کا باپ یا لڑکی کا بھائی لے جا کر ہاتھ پکڑ کر اس سے معاملہ ختم کروا رہا ہے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایک سال کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر۔ تو کچھ تو ہے نا آخر، یہ جو فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، مرد عورت کا عادات اختلاط اور یہ زنا کے دھندوں کی پروموشن، یہ گناہ کے کاموں کی پروموشن جس دھڑلے کے ساتھ ان کی اجازتیں دے دی گئی ہیں، اور آج ہمارے بستروں کے تکیوں کے غلاف کے اندر یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں، ہم کیا شتر مرغ کی طرح ریت کے اندر سر دے کر بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں اپنی حیا، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اور اپنی آخرت مطلوب ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تمہیں سے راعی نگہبان ذمہ دار ہے، اس کی رعیت میں نگہبانی میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں کل سوال ہوگا، سوال کا جواب دینا ہوگا، اور یہ جواب مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، ہم سب کو دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف رجوع کر لینا چاہیے اور واپس آ جانا چاہیے کہ ہم کہاں چلے گئے اور کہاں آ کے کھڑے ہو، کس دوراہے پہ کھڑے ہو گئے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگلا پروگرام انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ میں شجاع صاحب سے چاہوں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ کا عمل، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور نمبر 3 نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ حدیث مبارک صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہلو سے ہمیں خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔